اے خاصا نیرسوا کی دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل میں ہوں کاشف رضا سیالوی۔ اس وقت پاکستان ڈوب رہا ہے۔ حد سے زیادہ بارشیں اور سیلاب سے جو تباہی ہوئی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لی ہے۔ 2010 میں بھی پاکستان میں سیلاب آیا تھا مگر آدھا یا اس سے کم پاکستان ڈوبا تھا۔ جو نقصانات 2010 میں ہوئے تھے اس بار اس سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک مہینہ قبل تو صرف بلوچستان ڈوب رہا تھا مگر اب پورا پاکستان، چاروں صوبے، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور کے پی، خیبر پختونخوا میں گزشتہ 2 دنوں سے جس قسم کی بارشیں اور سیلاب سے تباہی ہوئی ہے وہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ جو سیلابی ریلے کے گرد جتنی آبادیاں تھیں، بڑے بڑے ہوٹلز تھے، وہ اس طرح نیست و نابود ہوئے کہ گویا وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم فوٹیج آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے، پہلے کے مناظر، کس طریقے سے خوبصورت ترین گھر اور ہوٹل تھے، سوات کے، کلام کے، دیر کے، اس کے علاوہ نوشیرہ کے، اور جس طرح وہاں پر تباہی ہوئی ہے، جس طرح سیلاب نے نقصان کیا ہے، اس کا ازالہ شاید ہم اتنی جلدی نہ کر پائیں۔ اس سے قبل 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا اور اس وقت بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی مگر ہم نے اس تباہی سے کچھ سیکھا نہیں۔ آج پھر ہم 2022 یعنی کہ 12 سال بعد اس تباہی سے ہم آگے نکل گئے ہیں، لیکن اب بھی دیکھتے ہیں تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سیلاب کا آنا قدرتی آفت تو ہے ہی، رب تعالیٰ کا عذاب ہمارے لیے ہے ہی، کیونکہ گناہ ہمارے اس قدر ہیں، اس قدر ریاکاریاں ہیں ہماری، اس قدر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں کہ اگر یہ سیلاب نہ آتا تو آسمان سے کہیں پتھر ہی نہ برس پڑتے۔ ہم آپ کو سندھ کے MNA آصف زرداری کے بنوئی کی فوٹیج آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اندرون سندھ جب گئے سیلاب زدگان کے پاس اور وہاں پہ انہوں نے 50 روپے فی شخص تقسیم کیے۔ جی 50 روپے، 50,000 یا 50 لاکھ نہیں، 50 روپیہ تقسیم کیا، جو آج کل ہمارے گھر کے بچے بھی نہیں کھاتے، تو ان کے بچوں کی تو بات ہی کیا ہے کہ جو باہر پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے حکمران جب ایسے ہوں گے، اس طرح کی ریاکاریاں ہوں گی، تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اور 50 روپے دیتے وقت بھی ان کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ بہت ہی زیادہ خزانہ تقسیم کر رہے ہیں عوام میں۔ اور یہ وہی عوام ہے، یہ وہی سندھ کی عوام ہے کہ جس نے آج تک پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر سندھ سے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا جائے تو باقی کسی صوبے میں پیپلز پارٹی کی کوئی حکومت نہیں بچتی۔ اس عوام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں چیئرمین پی بلاول بھٹو زرداری سے کہ وہ ایکشن لیں اس کے خلاف اور اپنے اس MNA کو یا تو برطرف کرے یا اس پر کچھ ایسی سزا دیں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ واقعی ہمارے دکھ کی سنوائی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو اگلے 10-12 سالوں بعد پھر ہم یہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ تو ہو گئی ہمارے حکمرانوں کی۔ جب بلوچستان میں سیلاب آیا تو یہی ہمارے حکمران تھے، یہی اپوزیشن کی جماعتیں تھیں جو آپس میں گتھم گتھا تھیں، MNA MPA خریدے جا رہے تھے، بیچے جا رہے تھے، کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی تھی، مگر بلوچستان کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ اور اب جب پورا پاکستان ڈوب رہا ہے تو اب پرسوں بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان میں نے سنا کہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم اب عوام کی خدمت کریں گے کیونکہ پاکستانی عوام اس وقت ڈوب رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب بلوچستان ڈوبا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ سیلاب سے باقی ملک بھی باقی صوبے بھی افیکٹ ہوں گے، باقی شہر بھی افیکٹ ہوں گے، تو آپ کو اس وقت ہی یہ سیاست، یہ پنجاب کی سیاست، یہ گتھم گتھا ہونا، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ ترک کر کے عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ گو کہ یہ سیلاب کا آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارے حکمران اپنے ملک پر توجہ نہیں دے رہے۔ دنیا بھر میں سیلاب آتے ہیں، ہر جگہ نقصان ہوتا ہے، لیکن جس قدر تباہی پاکستان میں ہوتی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بڑے میں آپ کے ساتھ اسٹیٹکس شیئر کرتا ہوں جو آج صبح بلوچستان کے آئے ہیں۔
بلوچستان صوبے میں 2000 سے زائد سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ بریفنگ دی گئی تھی وزیر اعظم کو۔ 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ شرعی اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ صرف بلوچستان کے میں آپ کو اسٹیٹکس بتا رہا ہوں، 65 لاکھ سے زائد گھر سیلاب کے باعث گر گئے ہیں، جبکہ 26 اگست کو کوئٹہ میں مکمل بلیک آؤٹ تھا۔ تمام سیٹلائٹس بند تھیں، ہمارے جتنے بھی سگنلز ہیں وہ بالکل بند تھے۔ ایمرجنسی اور ریلیف کے لیے 10 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بلوچستان کو شدید قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں سیلاب سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ صوبے میں 2000 سے زیادہ سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ملک بھر میں، یہ تو بلوچستان کے تھے، اب پورے ملک میں اموات جو ہیں وہ 100 200 400 500 نہیں، 1000 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہ آج کی رپورٹ ہے۔ 1000+ اموات ہو چکی ہیں اس وقت پورے ملک میں سیلاب کے ساتھ۔ تو یہ 1000 اموات جو ہوئی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ کون اپنے سر لے گا؟ اس کے علاوہ 76 سندھ میں ہوئی، خیبر پختونخوا میں 31 افراد جو ہیں وہ ایک دن میں چل بسے۔ ملک بھر میں 149 پل سیلابی پانی کے نظر ہو گئے۔ سیلاب نے پورے سندھ کو دریائے سندھ میں تبدیل کر دیا۔ بلوچستان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل تباہ ہو کے رہ گیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے خاص طور پر جتنے بھی رابطے ہیں وہ منقطع ہو گئے۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں اب تک امداد نہیں پہنچی۔ تو میرا 2 سوال ہیں آپ سے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر یہ حکمران، جب گلوبل وارمنگ ہوئی تھی، جب موسمیات کی تبدیلی کی خبریں آ رہی تھی کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں، اگر وہ عمل کر دیا جاتا، نقصان تو ہوتا مگر اس قدر تباہی سے ہم محفوظ ہو جاتے، یا نقصان ہوتا تو صرف چیزوں کا ہوتا، مکانوں کا ہوتا، اموات نہ ہوتی۔ جس قدر جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، مویشی جس قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں، جانوروں کی جس قسم کی تباہی ہوئی، جانور جس طرح کے مرے، گھروں کو نقصان پہنچا، بڑی بڑی فصلیں، چاول کی فصل، کپاس کی فصل، کیلے کی فصل جس طرح تباہ ہوئی، اس کا ازالہ اس وقت کوئی نہیں کر سکتا۔ آج ہم در در سے پیسے مانگ رہے ہیں، باہر ملکوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اگر یہی ہم خود اپنے لیے بہتر کرتے تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ تو کوشش کریں، ایسے لوگوں کو منتخب کریں کہ جو ہمارے لیے کام کریں، جو ہمارے درمیان رہیں۔ اور دوسرا یہ دعوت اسلامی ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کے علاوہ وزیر اعظم فنڈ ریلیف ہے، اس کے علاوہ راحیل شریف کی طرف سے پاک فوج کی طرف سے فنڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے فنڈ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید کبھی دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، آج خود مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ چاہے بلوچستان ہے، سندھ ہے، کے پی ہے، پنجاب ہے، تمام صوبوں میں اس وقت ایمرجنسی ہے۔ یوں کہیں کہ پورا پاکستان اس وقت ایمرجنسی میں ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ آج اگر ہم مدد نہیں کرتے، ہم باہر نہیں نکلتے، تو کل کو ہمیں بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ سوچ کر، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں ویلفیئر کے ساتھ۔ چاہے آپ خود جائیں، تحریک لبیک کے کیمپس لگیں، دعوت اسلامی کا اکاؤنٹس نمبر ہیں ان پہ آپ دیں، وزیر اعظم کا فنڈ ہے، یا پاک فوج کے جو ہیں اکاؤنٹ نمبر ہیں آپ ان پہ دیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے، چاہے دودھ کے پیکٹ ہیں، خشک جو بھی سامان ہیں، ادویات ہیں، پیسے ہیں، ٹینٹ وغیرہ ہیں، ہر چیز کی اس وقت ضرورت ہے۔ سیلاب زدگان کو ان کی مدد کریں، کیونکہ پاکستان کی عوام اس وقت مدد کے لیے آپ کو پکار رہی ہے۔ تو جتنے بھی عوام، جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو ان سے متاثر نہیں ہوئے سیلاب سے، وہ چاہیں مدد کر سکتے یا نہیں، 10 روپے، 20 روپے، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کو جو فنڈ ریلیف ہے اس میں 10 روپے بلینک میسج کر کے آپ 999 پہ شاید میسج کریں تو وہ 10 روپے چلے جاتے ہیں۔ 10 روپے ہر شخص دے سکتا ہے۔ تو جتنا بھی آپ ہو سکتا ہے آپ سے پاکستان کی مدد کریں، پاکستان کی عوام کی مدد کریں، کیونکہ اس وقت پاکستانی عوام شدید قسم کی مشکلات کا شکار ہے۔ اللہ پاک اس طرح کی قدرتی آفات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور تمام لوگ کلمہ استغفار بھی کریں، کیونکہ یہ آفات ہمارے ہی گناہوں سے آئی ہوئی ہے۔ استغفار کا ورد کرے، اللہ پاک ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔